عنوان عید کے بعد عبادات میں استقامت کیسے رکھیں؟ تعارف رمضان المبارک ایک مقدس مہینہ ہے جس میں مسلمان روزہ رکھتے ہیں، عبادات میں اضافہ کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے اور رمضان کے بعد جب عید الفطر آتی ہے تو خوشی کا سما ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اکثر لوگ عبادات میں کمی محسوس کرتے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد عبادات میں استقامت کیسے برقرار رکھی جائے۔ اس مضمون میں ہم انہی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے جو ہمیں عید کے بعد بھی عبادات میں مضبوطی کے ساتھ جڑے رہنے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ ایک نیت کی اصلاح عبادات میں استقامت کے لیے سب سے پہلے نیت کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر انسان کی نیت صرف رمضان تک عبادت کرنے کی ہو تو وہ رمضان کے بعد ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ ہمیں اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے خالص کرنا چاہیے اور یہ ارادہ کرنا چاہیے کہ ہم زندگی بھر عبادت کو اپنائیں گے، نہ کہ کسی خاص مہینے تک محدود رہیں گے۔ 2 مستقل مزاجی پیدا کرنا عبادت میں تسلسل اور مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہے جو تھوڑا ہو مگر مستقل ہو۔ صحیح بخاری۔ اس لیے ہمیں عبادت میں اعتدال رکھنا چاہیے اور ایسی عبادات کا معمول بنانا چاہیے جو ہم روزانہ کر سکیں۔ مثلاً روزانہ قرآن کی تلاوت کے لیے کچھ وقت مخصوص کر لیں، چاہے ایک صفحہ ہی کیوں نہ ہو۔ 3 نفل روزوں کا اہتمام رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے کی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ صحیح مسلم۔ یہ نفل روزے نہ صرف عبادت کی تسلسل کا ذریعہ بنتے ہیں بلکہ نفس کو قابو میں رکھنے میں بھی مددگار ہوتے ہیں۔ 4 5 وقتہ نماز کی پابندی رمضان میں اکثر لوگ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں مگر عید کے بعد اس میں سستی آ جاتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے اور اسے ہر حال میں قائم رکھنا ضروری ہے۔ نماز کے ذریعے انسان اللہ سے قریب رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی روحانیت قائم رہے تو نماز کی پابندی لازمی ہے۔ 5 قرآن سے تعلق قائم رکھنا رمضان قرآن کا مہینہ ہے، لیکن قرآن صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے ہے۔ روزانہ قرآن کی تلاوت، اس پر غور و فکر اور اس کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اس طرح قرآن سے ہمارا تعلق مضبوط رہے گا اور عبادات میں دل لگے گا۔ 6 اذکار اور دعاؤں کا معمول روزانہ صبح و شام کے اذکار اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا روحانی طور پر بہت مفید ہے۔ ان اذکار سے دل کو سکون ملتا ہے اور انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اذکار انسان کو اللہ کی یاد دلاتے رہتے ہیں اور یہ یاد عبادات میں استقامت کا ذریعہ بنتی ہے۔ 7 نیک صحبت اختیار کرنا انسان پر اس کی صحبت کا بہت اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو وہ ہمیں نیکی کی طرف مائل کریں گے۔ ان کا مجالس میں شرکت، دینی دروس سننا اور صالحین کے ساتھ وقت گزارنا عبادات میں استقامت کے لیے مددگار ہو سکتا ہے۔ 8 نفس کا محاسبہ ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے دن بھر کیا کمایا اور کیا کھویا۔ اس سے ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اندازہ ہوگا اور ہم انہیں دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ خود احتسابی انسان کو ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ 9 چھوٹی چھوٹی عبادات کو معمول بنانا چھوٹی عبادات جیسے مسکرانا، کسی کو سلام کرنا، صدقہ دینا، کسی کی مدد کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ ان کو معمول بنا کر بھی ہم عبادت کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں۔ 10 دینی کتب اور سیرت النبی کا مطالعہ رمضان کے بعد بھی اگر ہم دینی کتب خصوصاً سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ جاری رکھیں تو یہ ہمارے ایمان کو تازہ کرتا رہے گا۔ نبی کریم کی زندگی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ اس مطالعے سے ہمیں عبادات کی اہمیت اور طریقے معلوم ہوں گے اور استقامت نصیب ہوگی۔ 11 دعا کا اہتمام اللہ تعالیٰ سے عبادات میں استقامت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ استقامت صرف اللہ کے فضل سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اے ماقل نبے القالحون سے ابن ویلے دینوے، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ 12 وقت کا بہتر استعمال رمضان کے بعد جب انسان سست ہو جاتا ہے تو وقت ضائع ہونے لگتا ہے۔ اگر ہم اپنے وقت کا بہتر استعمال کریں گے اور فارغ اوقات میں عبادات، مطالعہ، آنیکی کے کسی کام میں مشغول رہیں گے تو یہ استقامت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ نتیجہ
رمضان المبارک کے بعد عید آتی ہے جو خوشی اور انعام کا دن ہے، مگر اس کے بعد اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کی عبادات کا اثر ہماری پوری زندگی پر قائم رہے تو ہمیں استقامت کا دامن تھامنا ہوگا، عبادات کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، نیک صحبت اختیار کرنی ہوگی، دعا اور محاسبہ کو اپنا معمول بنانا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عبادات میں استقامت عطا فرمائے اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ مقدمہ عید الفطر عید الاضحیٰ کے خوشگوار جشن کے بعد اکثر مومنوں کو عبادات میں جوش و جذبے کی کمی محسوس ہوتی ہی مان رمضان کی روحانی فضا، روزوں کی پابندی اور شب قدر کی عبادت کے بعد یکایک معمولات زندگی کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اس دوران نماز، تلاوت قرآن اور دیگر عبادات مثلاً دعا، ذکر و اذکار، صدقہ و خیرات سپردہ ہو سکتی ہیں۔ اصل چیلنج یہی ہے کہ عید کے بعد بھی عبادات کے ساتھ استقامت برقرار رکھی جائے۔ اس تحریر میں ہم 25 نکات پر مشتمل رہنما اصول پیش کریں گے تاکہ آپ عید کے بعد بھی اپنے رب کے ساتھ مضبوط تعلق رکھ سکیں۔ ایک، نیت کی تجدید۔ عبادات کا محور خالص نیت ہے۔ عید کے دن سے قبل عید کی تاریخ میں ہی ایک دن مخصوص کر کے اپنے دل میں یہ تجدید کریں کہ تمام اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوں گے۔ نیت کی تازگی سے عبادات میں جان آتی ہے اور دل مسلسل اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے۔ نماز، قرآن کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے کھلی چھوٹے کاغذ پر لکھ کر ذہنی طور پر دہرائیں، میں یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور قربت حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ 2، معیاری شیڈول بنائے۔ عبادات کو مستقل رکھنے کے لیے منظم روزنامچہ ضروری ہے۔ روزانہ صبح اٹھ کر سارا دن کا شیڈول لکھیں، جس میں نماز کے اوقات کے ساتھ ساتھ قرآن، دعا، ذکر اور دیگر مستحب عبادات کے اوقات طے ہوں۔ مثلاً فجر کے بعد 15 منٹ قرآن، ظہر کے بعد 10 منٹ دعا و ذکر، عصر کے بعد 15 منٹ قرآن، مغرب کے بعد 70-8 نام اللہ کے ورد کے لیے وقت مختص۔ اس طرح آپ کو معلوم رہے گا کہ کون سی عبادت کا وقت کب ہے اور استقامت میں بھی مدد ملے گی۔ 3، کم سے کم اہداف مقرر کریں۔ ابتدائی دنوں میں بہت بلند مقاصد کے تعین سے حوصلہ ٹوٹ سکتا ہے۔ پہلی ہفتے عید کے لیے عملی طور پر کم از کم اہداف رکھیں۔ روزانہ 5 مرتبہ نماز باجماعت، جہاں ممکن ہو روزانہ کم از کم 1 پارہ قرآن تلاوت، روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد۔ جب یہ معمول بن جائے تو اہداف بڑھا سکتے ہیں۔ 4، قرآن سے محبت برقرار رکھیں۔ مان رمضان میں قرآن کا خاص لطف ہوتا ہے۔ عید کے بعد بھی اس محبت کو برقرار رکھنے کے لیے پارہ وار منصوبہ جاری رکھیں۔ قرآن پاک کے ترجمے کا مطالعہ شروع کریں۔ قرآن پر مبنی مختصر لیکچرز، پوڈ کاسٹ، آڈیو ٹیبلٹس شاہد کریں۔ ہر ہفتے ایک سورہ جز کی معنوی تفسیر پڑھیں۔ سنیں، یہ عمل قرآن سے وابستگی کو تازہ رکھے گا۔ 5، ذکر و اذکار کے معمولات۔ نماز کے بعد کی اذکار کو معمول بنائیں۔ سبحان اللہ 33، الحمدللہ 33، اللہ اکبر 34، کوئی دوسری مشہور کلمات طیبہ۔ نماز کے علاوہ صبح و شام کے اذکار اور خصوصاً سورۃ توحید و آیت الکرسی کا ورد کو بھی جاری رکھیں۔ اس معمول سے قلب مطمئن رہتا ہے۔ دعا اور مناجات۔ عبادت کا روحانی ذائقہ دعا سے ہے۔ ہر نماز کے بعد کم از کم 5 منٹ خلوص قلب کے ساتھ اپنی حاجات اور معاشرتی امور کے لیے دعا کریں۔ اپنی دعا کو خاص میں اور معاون کریں۔ مثلاً، اے اللہ، مجھے قام شب کی توفیق عطا فرما، میرے دل کی سختی دور کر اور مجھے تیری یاد میں دائم رکھ۔ مستحب روزے۔ رمضان کے بعد بھی ہفتہ کے روزے، پیر و جمعہ افراد کے روزوں سے ثواب ملتا ہے۔ ابتدائی دور میں ہفتے میں 1 روزہ رکھیں اور پھر کمی و بیشی کراس سے نہ صرف روحانی تازگی رہے گی بلکہ جسمانی قوت مدافعت بھی بڑھے گی۔ 8، سرگرمی میں توازن۔ عید کے بعد گھر اور دفتر کی مصروفیات سے فرار ممکن نہیں۔ عبادات کے لیے آسان ترین راستے کا انتخاب کریں۔ اگر سفر ملازمت ہے تو اذکار کے لیے موبائل پر ایپس انسٹال کر کام کے وقفوں میں 10 منٹ باوضو ہو کر قرآن اذکار کر لیں۔ گھریلو زال ماداریوں میں بھی تسبیح کثیر ذکر ساتھ رکھیں۔ 9، دینی ماحول۔ اگر آس پاس ماحول دینی نہیں تو استقامت مشکل ہوتی ہے۔ لہذا اپنے کمرے میں قرآن، اذکار کی کتابیں اور اسلامی پوسٹرز، رکے الیکٹرانک ڈیوائسز پر اسلامی چینلز، درس و تدریس کے ویڈیوز آئیڈوز لگائیں۔ گھر میں خاندان کو بھی تبدیلی پر آمادہ کریں تاکہ
مشترکہ ماحول روحانی ہے، رشتہ داروں اور دوستوں کا ساتھ گروپ کی طاقت کو کم نہ سمجھیں، گھر والوں دوستوں کے ساتھ پروگرام بنائیں۔ ہفتہ وار قرآن سرگوشی مناجات کا وقت مقرر کریں، دینی موضوعات پر مباحثے، درس اور مشاہدات شیئر کر علماء مقامی مسجد کے اجتماعات میں شرکت کریں، یہ آپ کو ذمہ دار بنائے گا اور حوصلہ افزائی فراہم کرے گا۔ 11 خود احتسابی، ہر ہفتے اپنے کیے گئے اعمال کا جائزہ لیں، کون سی عبادات میں کمی یا لاپرواہی ہوئی، کون سی عادات کامیابی سے جاری رہے، اصلاح کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، اس سے پچھلی غلطیوں کی اصلاح اور آئندہ پات کی نشاندہی ہوگی۔ خود احتسابی کے لیے مختصر ڈائری رکھیں جس میں روزانہ مختصر نوٹ لکھ بارہ قرآن و حدیث کی تعلیم، عبادات کی افادیت کو جاننے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ روزانہ کم از کم 20 منٹ کسی معتبر تفسیر یا حدیث کی کتاب سے استفادہ کریں، یہ آپ کی عبادت کے پس منظر کو مضبوط کرے گا اور استقامت کے لیے روشنی بنے گا۔ 13 شکر گزاری اور انعامات، خدا کی عنایات کا شکر ادا کریں۔ عید کے موقع پر آباد میں اللہ کے انعامات یاد دلائیں، صحت، رزق، خاندان کے ساتھ وقت وغیرہ۔ شکر گزاری سے دل عبادت کی طرف مائل رہتا ہے، خود کو چھوٹے انعامات بھی دیں، جیسے ہر ہفتے قرآن کے مکمل ہونے پر اپنے آپ کو انعام دیں۔ 14 مشکلات اور آزمائشیں، استقامت کے راستے میں شیطان اور نفس امارہ ہر وقت کمزوریاں تلاش کرتا ہے، کلمات، تسبیح، استغفار اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اوزا بالین من الشیطان الرویجم، ہیرد و حصار کا ذریعہ ہے، اگر گناہ کوتاہی ہو جائے تو فوری استغفار کریں، رجوع کریں اور ہمت نہ ہارے۔ 15 صبر و استقامت، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اوے اسبنرا اوے میا سے براوے نلویا بنالین النحل 128۔ صبر عبادت کا بنیاد ہے۔ افتادن اولیاء اور اصحاب رسول کی کہانیاں پڑھیں جنہوں نے مشکلات میں بھی استقامت برقرار رکھی۔ 16 مسلسل سیکھنا اور جذبات کی تازگی، روحانی موضوعات، دینی کتابوں web/YouTube لیکچر سے منسلک رہو۔ جب آپ کا علم بڑھتا ہے تو عبادات کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ نئے اساتذہ کے لیکچرز سنیں، آن لائن کورسز میں داخل ہوں اور خود کو اپڈیٹ رکھ۔ 17 نتیجہ، عید کے بعد عبادات میں استقامت کے لیے منظم طریقہ، دل کی تجدید، نیت، دینی ماحول اور خود احتسابی کلیدی عوامل ہیں۔ ابتدا میں آسان اہداف مقرر کریں، پھر بتدریج مقدار و معیار بڑیرین حدیث، ذکر و دعا اور اجتماعی سرگرمیوں کو معمول بنائیں۔ دربان ذات کی توفیق اور صبر کے ساتھ آپ یہ عزم بھی پورا کر سکتے ہیں کہ عید کے بعد بھی عبادت کے راستے پر ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے اور آپ کو اپنے ذکر و عبادت میں مستدام رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عنوان: عید کے بعد عبادات میں استقامت کیسے رکھیں؟